امام غزالی کا پورا نام محمد بن محمد ابن احمد طوسی تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین تھا۔ امام غزالی کی ولادت سن 450 ہجری یعنی سن 1058 میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ آپ کے والد اونٹ فروخت کیا کرتے تھے اور طوس کے تاجر تھے۔ امام غزالی تاریخ اسلام کے مشہور شخصیت ہے جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ غزالی کی شخصیت اور علمی سفر نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام غزالی حق اور سچ کی تلاش میں ہر فرقے، مسلک، گروہ اور جماعت میں رہے۔ ان کی اندرونی اسرار نے انہیں ہر در کے خاک چاننے پر مجبور کیا۔ آپ جب 20 سال کے تھے اس عالم نوجوانی میں ہی آپ ذہنی کشمکش کے شکار ہوئے اور اتنے سارے مذاہب، مسالک اور فرقے کی کثرت نے آپ کو پریشان کر دیا۔ لہٰذا آپ نے حق کی تلاش میں اس عظیم سمندر میں غوطہ لگانے کا مکمل ارادہ کیا۔ امام غزالی اپنے کتاب المنقند من الضلال میں لکھتے ہیں کہ باطن کی باطنیت، ظاہر کی ظاہر پرستی، فلسفی کی عرض فلسفہ، متکلم کے کلام و مناظرہ اور صوفی کی صوفیت، عابد کی مقصد عبادت، زندیق و بے دین کی زندگیت و بے دینی کو جاننے کی میرے اندر ہوش تھی اور اس کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تکلیف کی زنجیر ٹوٹ گئی، بچپن کی مورسی حقائق بکھر گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نصارہ کے بچے صرف نصرانی، یہود کے بچے صرف یہودی اور مسلمان کے بچے صرف مسلمان بنتے ہیں۔ میرے اندر فطرت اصلی جاننے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہود و نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ان حقائق و افکار کا ایک غیر جانبدارانہ گہرا مطالعہ کیا۔ آپ نے متکلمین، باطنیہ، فلسفات، تصوف اور ہر مکتب کو جانا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم الکلام سے شروع کیا، اسے حاصل کیا اور سمجھا، اس فن کی کتابیں پڑھی اور لکھی بھی۔ میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اسی طرح آپ ہر علم و حقائق میں کمال حاصل کرتے گئے اور باری باری سب کا رد کرتے رہے، کیونکہ یہ آپ کے پیاس اور تشنگی کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ امام غزالی نے یونانی فلسفیوں کو بھی پڑھا۔ فلسفی کی مخالفت کے باوجود آپ عقل و خرد اور منطق کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارسطو اور افلاطون کے منطق کا رد کیا اور القسطاس المستقیم نامی کتاب لکھی، جس سے فلسفہ اور منطق کو فلسفیوں کے بجائے قرآن مجید کے میزانوں پر رکھا۔ دراصل یونانی فلسفیوں کے نظریہ سے مسلمانوں کا ایک گروہ دین سے منحرف ہو رہا تھا اور اس وقت مذہب مخالف کی ایک ذہن پیدا ہو رہی تھی۔ لہٰذا ان فلسفیوں نے جن منطق اور دلائل پر اپنی عمارت کھڑی کی تھی، غزالی نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا اور ان کا زبردست رد کیا، جس کا جواب آپ نے فلسفیانہ طریقے اور افکار سے ہی دیا، یہاں تک کہ آپ نے ابن رشد کا بھی رد کیا۔ غزالی نے ان کے رد میں پوری ایک کتاب تصنیف کر دی۔ اس کے بعد آپ فلسفی سے بھی بیزار ہو گئے۔ البتہ آپ نے علم الکلام میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کو حجۃ الاسلام کا لقب ملا۔ اپنی علمی تلاش جاری رکھتے ہوئے کچھ عرصہ آپ باطینیوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ باطینی فرقہ کے نزدیک کتاب و سنت اور نصوص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ نے ان سے کنارہ کش اختیار کر لیا۔ سلجوقوں کے سلطنت میں سن 484 ہجری میں آپ مدرسہ بغداد میں مدرس بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ جامعہ نظامیہ نشاپور میں درس دے رہے تھے، نہایت ہی عمدہ لباس پہنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے عمرا و شخصیات آپ سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا، تم لوگوں کا علاج کر رہے ہو حالانکہ تم خود ہی بیمار ہو۔ اس درویش کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امام غزالی زندگی کے عیش و عشرت میں مبتلا ہے اور یہ علم و مناظرے صرف نفس کی تسکین کے لیے ہے، لہٰذا یہ ان کی دل کی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے ساتھ انہیں حق اور سچ کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس بات کا آپ پر اتنا بڑا اثر پڑا کہ امام غزالی تمام عیش و عشرت، عہدے اور گھر بار چھوڑ کر بغداد سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ سلاطین اور عمرا نے آپ کو بہت روکا لیکن آپ نہ رکے۔ سن 488 ہجری میں آپ نے بغداد کو خیرباد کہہ دیا اور مزید علم کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے عشری مذہب کا مطالعہ کیا اور پھر اس کا بھی رد کر دیا۔ پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے اور کچھ عرصہ تصوف پر غور کیا، صوفیوں کی صحبت اختیار کی اور توحید و نبوت اور یوم آخرت پر ایمان پختہ کیا۔ آپ نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، پھر حرم شریف بھی تشریف لائے۔ آپ تقریباً 10 سالوں تک گوشہ نشین رہے۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ خلافت میں مجھ پر ایسے ایسے راز کھلے کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو کامل یقین ہوا کہ صوفیہ ہی حق کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ذکر الہی کے ذریعے خود کو فنا کر لینا اور منزل تک جا پہنچنا ہی نصب العین ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی،
सुल्तान संजर को लिखे गए एक खत में आपने इनकी तादाद 200 के करीब बताई है, लेकिन इन किताबों की तादाद 500 से भी जायद है, जिनमें मीज़ानुल अमल, अहिया अलुद्दीन, बिद्दतुल हिदायत, कीमिया सआदत, मिनहाजुल आबिदीन काबिल ज़िक्र है। गज़ाली एक अजीम मुफक्किर थे, जिनको मुतकल्लिमीन से लेकर मुताखिरीन इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और उनकी किताबें आज भी यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, जिनमें बेशुमार इल्म छुपी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।